ہمیں انبیاء کے طریقے کی طرف واپس جانا پڑے گا. سن لے لوگ، کھلے طور پر بول رہا ہوں. بہت سے لوگ صرف نام لیتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، وہ صحابہ کے راستے پر چلتے نہیں، نکمے انگریزوں کے راستے پر چلتے ہیں، منافقوں کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلتے جن کے راستے پر چلنے سے روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، پوری دنیا فتح ہوئی. تو ان کے راستے کو کیوں فراموش کیا گیا؟ وہ تاریخ کہاں گئی؟ تمہارے دل میں تو دوسرے خدا بیٹھے ہوئے ہیں. تم اس ملک کے مشرکانہ ماحول میں رہتے رہتے مشرک ہو گئے ہو. بہت سخت بات میں کہتا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ علماء اور مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران یہ بھی شرک سے متاثر ہو چکے ہیں. تمہاری اس طرف سے نمائندگی ابو عبیدہ ابن الجراح کی نہیں ہوگی، خالد ابن الولید کی نہیں ہوگی، سعد ابن ابی وقاص کی نہیں ہوگی. جب تک تمہاری طرف سے نمائندگی ایسے ہیروؤں کی نہیں ہوگی تو تم تلوے ہی چاٹتے رہو گے ان کے جو اللہ کی طرف سے ملعون ہیں. 7 سمندر پار سے جو قوم آئی، پہلے اس نے پورے ہندوستان پر حملہ کیا اور بڑی چالاکی کے ساتھ بزنس مین کی حیثیت سے وہ تشریف لائے، وہ اس ملک میں داخل ہوئے تو ایسے کہ وہ بڑے ہمدرد ہیں اور اس ملک کی معاشیات کو ترقی دینا چاہتے ہیں. 1601 سے جہانگیر کے زمانے میں تجارت کی اجازت لے کر اس ملک میں انہوں نے داخلہ حاصل کیا اور اس کے بعد ملک کے مشرقی علاقے میں وہ داخل ہوتے گئے اور دھیرے دھیرے کلکتے پہ قابض ہو گئے. پھر پورا بنگال ان کے ہاتھ میں آ گیا. پھر وہ ساؤتھ کی طرف بڑھتے چلے گئے اور مدراس پہ قابض ہوئے اور آگے بڑھے تو کرناٹکا میں میسور میں اس وقت سلطان ٹیپو کی حکمرانی تھی، ان سے ان کی زبردست جنگ ہوئی اور 1799 میں انہوں نے سلطان ٹیپو کو شکست دے دی. ہمارے خاندان نے نانی علی کے جد امجد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد بھی تھے اور تربیت یافتہ بھی تھے، انہوں نے پھر فوج اکٹھا کرنا شروع کی اور ان کی فوج خانقاہوں کے مسترشدین اور مدارس کے طلباء اور اساتذہ کے ذریعے سے تیار ہوئی. وہ لوگ میدان میں آئے جو صرف مدرسے میں تدریس میں لگے تھے یا تعلم میں لگے تھے یا خانقاہ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے. ان کو کبھی یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ معرکے میں آئیں گے، میدان میں آئیں گے اور جنگ کریں گے. لیکن ان کے ذریعے وہ فوج تیار کی گئی جو سندھ کے راستے، راجستھان کے راستے سے ہوتے ہواتے افغانستان میں داخل ہوئی اور افغانستان سے پھر وہ کشمیر کی طرف بڑھتی چلی گئی. اگر اس کو موقع ملتا اور اپنے لوگ غداری نہ کرتے جو ہمیشہ اپنے اندر گھسپیٹیے رہتے ہیں اور جو پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، ملت کو تباہ کر دیتے ہیں، وہاں پر بھی انگریزوں کے ساتھ کچھ ایسے ہمارے مخبر تھے غدار جنہوں نے سید صاحب کی نقل و حرکت کی مخبری کی اور پھر بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں کے اس وقت کے ایجنٹ سکھوں سے جو مقابلہ ہوا اس میں حضرت شاہ صاحب، حضرت سید احمد شہید ہوئے اور مولانا اسماعیل شہید ہوئے. بالا کوٹ میں دونوں کی قبریں موجود ہیں. لیکن جو تحریک انہوں نے برپا کی تھی وہی تحریک تھی جس تحریک سے مولانا محمد قاسم نانوتوی پیدا ہوئے، اسی تحریک سے مولانا رشید احمد گنگوہی پیدا ہوئے، اسی تحریک سے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا تعلق تھا، اسی تحریک کے بطن سے شیخ الہند پیدا ہوئے مولانا محمود الحسن دیوبندی. وہ اسی تحریک کی کڑیاں ہیں، یہ انہی کے خلفاء ہیں، انہی کے اخلاف ہیں اور یہ وہ تحریک ہے جس نے ہندو مسلم اتحاد کا اتنا زبردست کام کیا کہ پورے ملک میں اتحاد کی لہر چل پڑی. اور گاندھی جی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مفتی کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ، یہ سارے حضرات اس وقت اس طرح ہندوؤں کو ساتھ لے کر اور ہندو ان کی بزرگی کو اور ان کی قیادت کو مان کر میدان عمل میں آئے
اور واقعہ یہ ہے کہ 1919 میں، پھر 1920 میں جمعیت العلماء کا قیام ہوا. اس وقت جو تحریک چلی ہے اور جس میں خلافت موومنٹ، خلافت تحریک سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس طرح بڑھی کہ لگتا تھا کہ ایک آندھی آ گئی ہے، ایک طوفان آ گیا اور اب ملک بدل جائے گا. اس وقت یہ کیفیت تھی اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سرپرستی فرما رہے تھے، اور مولانا محمد علی جوہر قائدانہ رول ادا کر رہے تھے. اور پھر 1919 میں جمعیت قائم ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے علماء بھی اس میں بھی شریک تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب کانگریس نے اپنی جدوجہد کو تیز کیا تو جمعیت العلماء نے بھی اس کے ساتھ مل کر اتحاد قائم کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کی کہ ہم اس ملک کے باشندے ہندو ہوں یا مسلم ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اور اقدام کریں گے اور انگریزوں کو ملک سے باہر نکال کے دم لیں گے. یہ وہ فیصلہ تھا، عزم مصمم تھا، یہ وہ ارادہ تھا، اور اس ارادے کے ساتھ وہ تحریک تھی جس نے اس ملک میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ یہ تحریک 1919 سے اور 20 سے بڑھتے 40 تک پہنچی تو انگریزوں نے سمجھ لیا کہ اب ہمارا بستر باندھا جا رہا ہے، بساط لپیٹی جا رہی ہے، اب ہماری سیاست کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اب اس ملک کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اس لیے انہوں نے سیاست کا رخ بدلا اور مختلف کمیشن بنتے رہے، یہاں تک کہ 1947 کی وہ رات آئی جس میں اس ہندوستان کی آزادی کا فیصلہ ہوا، لیکن اس طرح ہوا کہ ملک کے دو ٹکڑے کر دیے گئے. ایک طرف مسلم لیگ تھی جس کا مطالبہ تھا کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے، ایک طرف کانگریس تھی، جمعیت العلماء تھی اور دیگر تنظیمیں تھیں، کیرالہ میں اور تامل ناڈو میں دوسری تنظیمیں تھیں اور تحریکیں تھیں. سب کا مل کر یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے چپے چپے پر ہمارے بزرگوں کا، ہمارے جوانوں کا خون بہا ہے، اور اس ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ والوں نے آنسو نہ بہائے ہوں اور دین کا کام نہ کیا ہو. اس لیے اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی ترقی اور ہر شر سے اس ملک کو محفوظ رکھنے کا جو کام ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں پر عائد کیا گیا ہے. یہ سب سے بڑی ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے جو اکثریت میں ہے، تو اس سے بڑی کوئی بھول نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو پوری دنیا کا کام سونپا گیا ہے، اور اسی کام کا یہ نتیجہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ مکے میں چین سے نہیں بیٹھے، دین کی دعوت دیتے رہے، ہر شخص کو دعوت دیتے رہے. اور اس وقت دعوت جس کو دی جاتی تھی وہ مشرک تھے، کافر تھے، مورتی پوجا کرنے والے تھے، جو اللہ کو نہیں مان رہے تھے یا مان رہے تھے اور شرک کر رہے تھے. ان کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا جانے لگا پوری قوت کے ساتھ. جو ظالم تھے، مجرم تھے، منکر تھے، وہ اہل ایمان کو سزائیں دیتے، وہ بلال کو گرم ریت پر لٹا دیتے، ان کے سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتے، وہ خباب کو انگاروں پر لٹاتے، وہ خبیب کو ستاتے. یہ سب کچھ وہ کرتے رہے، لیکن ایک دن کے لیے دعوت کا کام نہیں رکا. مکہ مکرمہ میں جب اس طرح پوری بلند آہنگی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ جب مخاطب کیا گیا ان کو جو کفر میں ملوث، شرک میں ملوث اور انکار کی لعنت میں پھنسے ہوئے، جب ان کو مخاطب کیا گیا کہ ان کو جہنم سے بچانا ہے، ان کو برے انجام سے بچانا ہے، یہ انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ایشور، ایک رب، ایک مالک کے بندے ہیں، ہمارے درمیان گہرا رشتہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اس جہنم سے نکالیں، دنیا کی جہنم سے بھی نکالیں اور آخرت کی جہنم سے بچائیں. یہ کام جب مکہ مکرمہ میں ہوتا رہا،
اس کا یہ نتیجہ نکلا. یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے یہ کہ جب تم یہ کرو گے، پوری قوت کے ساتھ کرو گے، تو تمہیں مدینہ منورہ کی ریاست ملے گی، حکومت ملے گی، اقتدار ملے گا، غلبہ ملے گا. پھر صرف خانقاہ نہیں رہے گی، صرف مدرسہ نہیں رہے گا، صرف جماعت نہیں رہے گی، صرف جمعیت نہیں رہے گی. اس وقت تمہارا ہی کمانڈر ہوگا، تمہارا ہی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہوگا، اور تمہارے ہی سارے ذمہ دار ہوں گے، کیبنٹ تمہاری ہوگی، پارلیمنٹ تمہاری ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک ترتیب ہے. جب اس ترتیب سے عمل کیا جائے گا، جس علاقے میں کیا جائے گا، یہ ترتیب اپنا کام دکھائے گی. آج ایسا لگتا ہے کہ مدرسوں کی جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ تاثیر کھو چکی ہے. خانقاہ میں جو الا اللہ کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، تاثیر باقی نہیں رہ گئی. بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، لیکن وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے افراد نہیں پیدا کر رہے ہیں. وہ نقال ہیں، وہ اسلام کا دکھاوا کرتے ہیں، وہ صرف اسلام کے الفاظ لیے ہیں، تصویریں لیے ہیں. کیونکہ جب اس کی حقیقت سامنے آتی ہے تو باطل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بکھر کے رہ جاتا ہے. جب بھی اسلام آئے گا تو قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا اور باطل مٹا. یہ ایسے ہی ہے جیسے چھری چلی خربوزے پر، خربوزہ کٹا. جیسے یہ ہے، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، ویسے جب حق آئے گا صحیح معنی میں، ایک آدمی کا حق نہیں، اجتماعی طور پر جب حق کا غلبہ ہوگا، حق کا اعلان ہوگا، حق کی بات ہوگی، تو باطل مٹے گا، پھٹے گا، ٹوٹے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ بار بار کہتا ہوں کہ کیا ہو گیا، ہماری جماعتوں کو کیا ہو گیا، ہمارے اداروں کو کیا ہو گیا، کون سا زنگ لگ گیا، کون سی پسماندگی مسلط ہو گئی، کون سی دیمک ہے جو چاٹ رہی ہے. یقیناً منہج نبوی سے ہٹ گئے لوگ، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے. بعد کے دور میں، انگریزوں کے دور میں، انگریزوں نے جو پٹی پڑھائی، جو سیاست سکھائی اور سیاست کے رد عمل سکھایا، آج اس پر قناعت کر کے لوگ بیٹھ گئے. جلسہ کر لیا، ریلی نکال دی گئی، میمورنڈم پاس کر لیا گیا، تجویز دے دی گئی، ڈی ایم کی خدمت میں، وزیر اعلیٰ کی خدمت میں ایک تجویز پیش کر دی گئی. بڑا کام ہو گیا، کام ہو گیا. ہمارے لوگ 2000 3000 4000 60,000 لوگ جیلوں میں پڑے، پٹے، اور ان سے غلط اعترافات لیے گئے، اور ہم نے 2 کروڑ 4 کروڑ روپے خرچ کر کے 2 کی رہائی کرا دی. تو ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے رہائی کرا لی، ہم نے 6 کو نکال لیا. یہ 6 کو نکالا اور 60,000 پڑے ہوئے ہیں، کیسے ظلم سے نمٹ رہے ہیں. اس کے بارے میں مسئلے کا کوئی حل نہیں، کیونکہ وہ ہوا کیوں، یہ پسماندگی مسلمانوں پر مسلط ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ مکی دور چھوڑا گیا تو اللہ نے مدنی دور چھین لیا. اگر مکی دور ہوتا، پہلے اس کا حق ادا کیا جاتا، تو مدنی دور اللہ دیتا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا. یہ اللہ کہہ رہا تو کیا ایمان ختم ہو گیا؟ کیا مدرسوں میں بیٹری ختم ہو گئی؟ کیا ایمان منتقل کرنے کی طاقت ختم ہو گئی؟ واقعہ یہ ہے کہ الفاظ منتقل ہو رہے ہیں، کتابیں حل کی جا رہی ہیں، کورس پورا کیا جا رہا ہے، کوئی مجاہد تیار نہیں ہو رہا ہے. اس کا یہ نتیجہ ہے جو سامنے آ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت کا بگل بجا دیا جائے. دعوت کے نام پر اگر کسی کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ سمجھو کہ مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا تو 100واں حصہ، 1000واں حصہ، لاکھواں حصہ ابھی تمہارے سامنے نہیں آیا ہے. لیکن اس کے باوجود تم کام سے جی چراتے ہو، پرہیز کرتے ہو، میدان میں نہیں آتے ہو، سہمے ہوئے ہو،
تم پر اللہ کا خوف نہیں غیر اللہ کا خوف مسلط ہے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تیار کردہ افراد تھے، تو الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کس کو؟ مشرکوں کو، کافروں کو، منکروں کو۔ نبی ان کو مخاطب کرتے ہیں، صرف مسلمانوں میں بیٹھ کر تعلیم نہیں دیتے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، یہ صفت بیان کی گئی۔ بہت سے لوگ صرف نام لیتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، اور صحابہ کے راستے پر چلتے نہیں، نکمے انگریزوں کے راستے پر چلتے ہیں، منافقوں کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلتے جن کے راستے پر چلنے سے روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، پوری دنیا فتح ہوئی۔ تو ان کے راستے کو کیوں فراموش کیا گیا؟ وہ تاریخ کہاں گئی؟ تاریخ شروع ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر تاریخ آگے بڑھے گی تو ابو بکر صدیق کا نام آئے گا، عمر فاروق کا نام آئے گا، عثمان غنی کا نام آئے گا، علی حیدر کرار کا نام آئے گا، خلافت راشدہ کا ذکر ہوگا۔ وہ نمونہ ہے، اسے اللہ نے نمونہ بنایا، رسول اللہ نے نمونہ بنایا، ذکر ان کا آئے گا، سیرت ان کی ہوگی، طریقہ ان کا ہوگا۔ انہوں نے رومن امپائر کو فتح کیا، انہوں نے پرشین امپائر کو فتح کیا۔ ضرورت ہے کہ اس راستے پر چلا جائے، اس تاریخ کو دہرایا جائے، ہر اسکول میں وہ تاریخ پڑھائی جائے، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر اکیڈمی میں، ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں، اور ہر جامعہ میں اور دارالعلوم میں، اور وہ تاریخ رٹائی نہ جائے، اس تاریخ کو گھول کے پلا دیا جائے، اس کا کرنٹ دوڑا دیا جائے۔ وہ ایک کرنٹ ہے، جب تک وہ کرنٹ پیدا نہیں ہوگا حالات بدلنے کی امیدیں مت کرو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا یہ چہرہ بدل جائے گا، دوسرا چہرہ آئے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کسی سے نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ہم ہٹائیں گے دوسری پارٹی لائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں اللہ پر یقین نہیں۔ جب اللہ پر یقین ہوتا ہے تو پھر کسی اور پر یقین نہیں ہوتا، جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا، جب اللہ سے امید ہوتی ہے تو پھر کسی سے امید نہیں ہوتی۔ تمہیں کلمہ کون سے سکھایا گیا؟ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ۔ جس کا لا الہ ابھی پورا نہیں ہوا اسے الا اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور لا الہ نفی ہے۔ نہیں ہے کوئی مالک، خالق، حاکم، قانون ساز، طاقت والا، موت و حیات کا مالک نہیں ہے۔ پہلے اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے لو۔ تمہارے دل میں تو دوسرے خدا بیٹھے ہوئے ہیں، تم اس ملک کے مشرکانہ ماحول میں رہتے رہتے مشرک ہو گئے ہو۔ بہت سخت بات میں کہتا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ علماء اور مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران یہ بھی شرک سے متاثر ہو چکے ہیں۔ لا الہ کی جب ضرب لگاؤ گے تو کوئی سیاسی پارٹی باقی نہیں رہے گی، کوئی لیڈر نہیں رہے گا، کوئی طاقت نہیں رہے گی، کوئی فوج نہیں رہے گی، کوئی پولیس نہیں رہے گی۔ اس دنیا و ما فیہا کی ساری طاقتیں فنا ہو جائیں گی، تب الا اللہ کا کلمہ پورا ہوگا، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ یہ پہلا کلمہ ہے، اسی کلمے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، اسی کلمے سے کوئی جنت میں جائے گا۔ اور اس کلمے میں لا الہ کی ضرب کاری لگانی پڑتی ہے، ضرب کلیمی۔ اگر آپ ضرب کلیمی نہیں رکھتے تو پھر یاد رکھو کہ آپ کی حکمت اور آپ کی دانشوری اور آپ کی دانشمندی اور آپ کی بزرگی سب فیل۔ لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف،
لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ اقبال نے کہا کہ لاکھ حکیم ہو، دانشور ہو، دانا ہو، فرزانہ ہو، ان کا حال یہ ہے کہ وہ سر بجیب یعنی گریبان میں سر ڈالے سوچتے رہتے ہیں کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا، مراقبہ کیے رہتے ہیں یا مایوسی کے عالم میں سوچتے ہیں۔ ایک کلیم سر بکف، لیکن ایک موسیٰ، کلیم سے مراد حضرت موسیٰ، ایک کلیم جس کو اللہ نے کلیم اللہ کہا، وہ سر کو ہتھیلی پہ رکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ کلیمی کردار ہے، اور یہ حسینی کردار ہے، اور یہ محمدی کردار ہے، اور یہ صدیقی کردار ہے، اور یہ فاروقی کردار ہے، اور یہ عثمانی کردار ہے، اور یہ علوی کردار ہے۔ یہ ہے کردار، اس پر آنا پڑے گا۔ مظفر نگر والوں سن لو، دیوبند والوں سن لو، سہارنپور والوں سن لو، علی گڑھ والوں سن لو، اس پر آنا پڑے گا، ورنہ مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا مٹ جاؤ یا زندہ رہو، تو پوری قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے ساتھ۔ بہرحال طریقہ کار کو بدلنا ہوگا، اور طریقہ کار کا جو پہلا رشتہ ہے وہ دعوت سے جڑا ہوا ہے، اور دعوت کے راستے میں اگر کسی کو پھنسایا جائے، الزام لگایا جائے، کسی کو جیل میں ڈال دیا جائے، کسی کو مار دیا جائے، ماب لنچنگ کر دی جائے، دعوت کے راستے میں، یہ یاد رکھا جائے، صادق و سچی دعوت کے راستے میں اگر یہ ہو تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے دین کی زکوٰۃ ہے، اور اللہ زکوٰۃ لیتا ہے۔ اللہ زکوٰۃ کبھی خون کی شکل میں لیتا ہے، کبھی تکلیفات کی شکل میں لیتا ہے، آزمائشوں کی شکل میں لیتا ہے۔ اس کے دین کو زکوٰۃ دو، اس کے دین کے لیے قربانیاں دو، تب اس کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ سن لے مسلمان، محض اسلام کا کلمہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا۔ جو انصار اللہ بنیں گے وہ غالب ہوں گے، اور مسلمانوں کے لاکھوں کروڑوں افراد جو منافق بنے رہیں گے، جھوٹ بولیں گے، مکر و فریب کریں گے، آپس میں پھوٹ ڈالیں گے، فتنے بازی کریں گے، یہ شکست کھائیں گے، ذلیل ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ خدا زمین کو ان سے صاف کر دے گا۔ خدا نے پٹا نہیں لکھا ہے اس کے لیے جو گوشت کھاتا ہے، اس کے لیے بچپن میں جس کا ختنہ ہو گیا اس کے لیے پٹا نہیں لکھا ہے۔ پٹا اللہ کے یہاں ایمان اور عمل صالح کے لیے لکھا گیا ہے۔ جو بھی مؤمن ہوگا اور عمل اس کا درست اور صحیح ہوگا، اللہ کا وعدہ اس کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ جو حقیقتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ بار بار ان پر غور کریں، مذاکرہ کریں، مجلسیں بھی منعقد کریں، کام کرتے رہیں، اور کام کا میدان مکے کے طریقے پر انہیں سمجھیں جو آپ کے ملک میں بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ یہ آپ کا میدان عمل ہے۔ اگر آپ نے اس میدان عمل میں کام نہیں کیا اور بس اپنے آپس میں آپ لڈو کھاتے رہے اور بتاشے کھاتے رہے اور باتیں بناتے رہے تو اللہ کی نصرت نہیں آئے گی اس ملک میں، کیونکہ یہ ملک اس طرح کا ملک ہے جو تصویر پیش کر رہا ہے مکہ مکرمہ کے ماحول کی۔ اس لیے یہاں وہ کام کرنا ہوگا جو مکہ مکرمہ کا کام ہے۔ جب وہ کام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ دور آئے گا جس دور میں نظام آپ بنائیں گے، گورننس آپ کریں گے، مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لوگ یہیں کی اکثریت آپ سے کہے گی کہ ہمیں آپ کا نظام چاہیے، ہمیں آپ کا انصاف چاہیے، ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں، آنکھوں میں سجاتے ہیں، آپ کیجئے یہ کام۔ ترکی میں جہاں الحاد پھیلا دیا گیا طاقت کے ذریعے کہ کلمہ پڑھنا مصیبت ہو گیا، وہاں چند بیدار مغز لوگوں نے، دانشمندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم کے سامنے اسلام کی صحیح ترجمانی اس طرح پیش کریں گے کہ ہم
تمدنی ترقیات میں یہ دکھائیں گے کہ اگر صحیح طور پر کوئی اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، تو وہ کیسی خدمت کرتا ہے۔ اس لیے پہلے میونسپلٹی کے الیکشنز میں وہ لوگ شریک ہوئے اور ان کو کامیابی ملی، خاص طور پر استنبول میں۔ تو انہوں نے اس استنبول کو جہاں پسماندگی تھی، جھگیاں جھوپڑیاں بھی تھیں، چھوٹے محلے تھے، پتلی گلیاں تھیں، پرانے دور کے حالات تھے، انہوں نے استنبول کو نمونۂ جنت بنا دیا، سجا دیا، گلدستہ بنا دیا۔ اتنی زبردست محنت کی، راستے بھی ٹھیک کیے اور ہر مکان کو پانی بھی پہنچایا اور بجلی پہنچائی اور ٹریفک کے بہترین انتظامات کیے اور جتنی تمدنی ضروریات ہیں یورپ سے بہتر پیدا کی۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ان منکروں کی، ملحدوں کی، بدماشوں کی، مجرموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جس کا نتیجہ ہی نکلا کہ بس 2003 سے پہلے یہ انہوں نے کر کے دکھا دیا، اور 2003 تک پہنچتے پہنچتے پورے ترکی کی صدارت کی گدی پر گویا کہ کہیے کہ انہیں بٹھا دیا۔ یہ خدمت سے انسان کو مقام حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر اس خدمت کے ہمیں اللہ میاں دے دیں منہ میں لقمہ ڈال کر، یا ہمیں اگر دیں تو ہمارے ہاتھ پیر معطل رہیں، اگر ہمیں دیں تو ملائم سنگھ جی دے دیں، اکھلیش جی دے دیں، شیو پال جی دے دیں، مایاوتی جی دے دیں، راہل دے دیں، مثلا کوئی نہ کوئی ایسا شخص دے۔ اللہ کی معرفت سے جو محروم ہے اور نبی کے ادراک سے جو محروم ہے اور آخرت پر ایمان سے جو محروم ہے، اپنی دنیا داری کے چکر میں جو لگا ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر سوچ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء یہ سوچتے ہیں کہ اسی کی جوتی سیدھی کرنے کا موقع مل جائے تو سعادت دارین حاصل ہو جائے۔ یہ ہے وہ خطرناک بھول جس نے اس امت کا تیا پانچا کر دیا ہے۔ ہمیں انبیاء کے طریقے کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ سن لے لوگ، کھلے طور پر بول رہا ہوں، انبیاء کے راستے کی طرف جانا پڑے گا، اور اس راستے کے لیے جو بھی آپ تفسیر میں اور حدیث میں اور فقہ میں پڑھاتے ہو، اسے پڑھانے سے زیادہ ایکشن میں لاؤ۔ جب تک ایکشن پلان نہیں ہوگا اور جب تک نمائندگی تمہاری اس طرف سے نمائندگی ابو عبیدہ ابن الجراح کی نہیں ہوگی، خالد ابن الولید کی نہیں ہوگی، سعد ابن ابی وقاص کی نہیں ہوگی، جب تک تمہاری طرف سے نمائندگی ایسے ہیروؤں کی نہیں ہوگی، تو تم تلوے ہی چاٹتے رہو گے ان کے جو اللہ کی طرف سے ملعون ہیں، جن پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ اور اللہ جانتے ہو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو جو شرک کر رہے ہیں ان کے تلوے تم چاٹ رہے ہو اور ان سے امید باندھ رہے ہو، وہ تمہیں عزت دیں گے، وہ تمہیں تمہارا مقام دیں گے۔ افسوس ہے ایسی سوچ پر، افسوس ہے ایسی فکر پر، افسوس ہے اس امت پر جو یہ آیت پڑھتی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے بعد شرک کا سہارا تلاش کرتی ہے۔ اس شرک کے سہارے سے نکلنا ہے۔ میں یہاں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خوب سمجھ لیجئے، کہیں آپ سوچیں کہ بھائی فلاں کی مخالفت کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب کے ساتھ یکساں بات ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، ان کی روشنی میں قیادت کا جو منظرنامہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو پیدا کریں، جس طرح پیدا کریں، جہاں پیدا کریں، جب پیدا کریں۔ یہ بہرحال امانت ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات تو لاکھوں میں کہی جاتی، اور میں یہاں بہت ہی کریم طبقے کے درمیان یہ بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ شام ہوتے ہوتے لاکھوں انسان میری یہ بات سنیں گے، اس کو شیئر کریں گے اور ہر ہر گھر پہنچائیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ اس لیے میں چند آدمیوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں لاکھوں سے بات کر رہا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی صدائے حق کو پہنچائے گا، اور لوگ آج نہیں تو کل بات سمجھیں گے، سنیں گے، اور نظام عالم کو پھر سے تبدیل کرنے کے لیے اٹھیں گے، قدم آگے بڑھائیں گے۔